محفل میں کون کون ہے پھر میں ناظرین اکرام السلام علیکم. ابھی ہم ڈاکٹر سید نعیم حامد علی الحامد صاحب سے گفتگو کریں گے. بہت مشہور پاکستان کے بہت ہی مشہور اور معروف شاعر احمد فراز کے بارے میں وہ اس کے بارے میں کچھ کہیں گے. اس محفل میں موجود ہیں آپ کے سامنے آپ کا خادم سید منصور شاہ قادری، اور اس کے علاوہ ہے سامنے ہمارے ڈاکٹر سید نعیم حامد علی الحامد اور جناب مسعود جمال صاحب، غزالہ کامرانی صاحبہ، بتا دیجیے صاحب. ہاں آپ ان کی زوجہ محترمہ ہیں، جناب ضیاء الرحمان صدیقی صاحب، اور اس کے علاوہ یہاں موجود ہے ڈاکٹر وجاہت فاروقی صاحب. اور ہم ڈاکٹر وجاہت فاروقی صاحب کے مکان پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہاں پر ہیں ازمیل کمپنی کے فائنانس مینیجر مظفر صاحب اور جناب ڈاکٹر صاحب. جی میں عرض کرتا ہوں. جی دیکھیے، احمد فراز سے میرے بہت قریبی تعلقات رہے ہیں. بارہا ان سے ملا ہوں، میرے غریب خانے پر بھی آئے ہیں، پاکستان میں بھی ان سے ملاقاتیں رہے ہیں. وہ ایک نہ صرف اعلیٰ درجے کا شاعر تھا بلکہ بہت ہی اچھا انسان بھی تھا. اس کے بارے میں یہ غلط فہمیاں آج سے نہیں، سن 71-72 سے پھیلائی گئیں، اور میں بلا تکلف نام بھی لے لوں گا، جماعت اسلامی والوں نے بالخصوص. جی. اور اس زمانے میں ایک شعر یہ کہا گیا کہ اب ان رسولوں کے صحیفے طاق پہ رکھ دو فراز. ان رسولوں کے صحیفے طاق پہ رکھ دو فراز، نفرتوں کے یہ صحیفے عمر بھر دیکھے گا کون. اب سنیے، کہا یہ گیا کہ یہ احمد فراز کا ہے. چلیے، میں اس مفروضے کو نہیں، میں اس بات کو یقین کر لیتا ہوں کہ یہ احمد فراز ہی کا ہے. لیکن اس کی جو اس زمین میں جو غزل ہے اس میں یہ شعر نہیں پایا جاتا. یعنی یوں سمجھیے کہ اگر اس نے کہا بھی تھا اور اسے شامل نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ اس نے رجوع کر لیا. اگر وہ بضد رہتا اور اس میں، یعنی اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ یہ شعر احمد فراز کا ہے تو بھی اس نے گویا اگر یہ ایک شعر کہہ دیا تھا تو اس نے اس بات سے رجوع کر لیا اور اس شعر کو حذف کر دیا اور اپنے مجموعے میں شامل نہیں کیا. تو ایک تو یہ دلیل. اچھا، اگر آج تک کسی نے، بھائی دیکھیں نا، آپ نے بے شمار مشاعرے ٹی وی پہ بھی دیکھے ہوں گے، یوٹیوب پہ بھی دیکھے ہوں گے، لیکن آپ کوئی یہ نہیں بتا سکتا کہ اس نے یہ غزل پڑھی ہو اور اس میں یہ شعر بھی اس نے پڑھا ہو. بہت آپ لوگوں نے بار بار سنا، ہم نے تو براہ راست بھی سنا، بار بار سنا. یوٹیوب پر تو سینکڑوں اس کی غزلیں ہیں، تو گویا یہ مزید ثبوت ہے. اچھا، احمد فراز کو میں جانتا ہوں، وہ بہت ہی کھڑا اور ضدی انسان تھا. ایک بات، اگر وہ کہتا تھا کہ یہ ہے تو ایسے، وہ ڈرتا نہیں تھا. اگر اس نے یہ شعر کہا ہوتا تو وہ اپنی کتاب میں بھی شامل کرتا. احمد فراز ان آدمیوں میں سے نہیں تھا جو اپنی بات سے پلٹ جائے. تو ایک تو یہ بات علیحدہ ہو گئی، پریکٹیکل مشاہدہ جو آپ. اب یہ دیکھیے، اچھا، میں نے احمد فراز کو مدینہ منورہ میں نے اس کے ساتھ معاہدہ شریفہ پر اس کو جس یعنی ایک جذب کے عالم میں، رقت کے عالم میں سلام اور درود پڑھتے دیکھا ہے. وہ کسی کو وہ دکھانے کی بات نہیں ہوتی تھی. میں تھا، پیرزادہ قاسم تھے اور ظفر اقبال تھے جو اب بھی ہیں، بارہا مدینے کے لیے خواہش، اور وہ اکثر آتے تھے. مکہ مکرمہ تو نہیں آتا تھا. اور ان لوگوں نے بھی بیان کیا جنہوں نے ان کے ساتھ عمرہ کیا، تو عمرہ بھی میں بھی گیا ہوں، یعنی اس سے کیا کرتے تھے. تو یہ ایک جانبی بات ہو گئی. اچھا، یہ بات تو یوں ہو گئی. اب میں آپ کو دیکھیں نا، اگر وہ ملحد ہوتا، خدا کو نہ مانتا، تو اس کے بعد کے کلام میں اس کی ایک ریفلیکشن نظم ہے، وہ شام کیا تھی. تو اس میں ایک تو میں کہتا ہوں احمد فراز اردو کا چوتھا بڑا شاعر ہے. تو اس کا ثبوت آپ کو اس نظم سے بھی ملے گا. نہایت مشکل قافیہ، اعلیٰ درجے کے اشعار، اور عموماً شاعر جو ہے وہ اپنے معشوق کی، اپنے محبوب کی تعریف کرتا ہے. چلا آ رہا ہے. اس میں اس نے یہ اسلوب اختیار کیا ہے کہ معشوق کی زبان سے اپنی تعریف کرائی ہے. کیا بات ہے، بہت بڑی بات.
یہ اگر آپ نے یہ نہیں پڑھی منفرد تو ہے۔ جا کے اس کو ذرا ایک دفعہ پہ پڑھیے، یہ بہت عمدہ ہے ایک بات. اور اس کے بعد پھر اس نے اپنی محبوبہ کی تعریف کی اور اتنے اچھے انداز میں کی کہ ممکن نہیں ہے. اب جو مضامین یہاں آ رہے ہیں وہ کہلوا تو رہا ہے اپنی محبوبہ سے یا فرضی معشوق سے، لیکن کہنے والا تو فرازی ہے نا. بات تو وہ دوسرے سے کہلوا رہا ہے لیکن کہنے والا کون ہے؟ فراز. اب آپ سنیے، وہ شام کیا تھی جب اس نے بڑی محبت سے، بڑی اعلیٰ درجے کی نظم غزال ہے، اس کو جا کے پڑھنا، 3-4 دفعہ پڑھنا، اس سے بڑا سبق مطلب ہے کہ آپ کی شاعری نکلے گی. وہ شام کیا تھی جب اس نے بڑی محبت سے کہا کہ تو نے یہ سوچا بھی ہے کبھی احمد، کہا کہ تو نے یہ سوچا بھی ہے کبھی احمد، خدا نے کتنی تجھے نعمتیں عطا کی ہیں، شکرانہ ہے کیسا وہ بخششیں کہ ہیں بالا تر از شمار و عدد. یہ شعر جب وہ کہلوا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ وہ خود کہہ رہا ہے کہ خدا نے مجھ کو بڑی نعمتیں عطا کی. دہریا کیسے ہو گیا پھر وہ؟ خدا نے کتنی تجھے نعمتیں عطا کی ہیں، وہ بخششیں کہ ہیں بالا تر از شمار و عدد. یہ خال و خد، اب آپ دیکھیے کیا بیوٹی یہ خال و خد، یہ وجاہت، یہ تندرست بدن. آپ نے دیکھا ہے احمد فراز بہت ہی وجیح انسان تھا. یہ خال و خد، یہ وجاہت، یہ تندرست بدن، گرجتی گونجتی آواز، استوار جسد. سبحان اللہ. اب دیکھیے، بسانے لالے صحرا تپا تپا چہرہ. آپ نے دیکھا ہے آپ فراز کو؟ بالکل اپنی تعریف خود بہت اچھی کر رہے ہیں. بسانے لالے صحرا تپا تپا چہرہ، مثال نخل کوہستاں دراز قامت و قد. واہ ارے بہت کیا صحیح بات. سبحان ڈیفینیشن اللہ. آپ نے بالکل بالکل سبحان اللہ، سبحان اپنی بہت عمدہ کیا تعریف اچھی کر رہے ہیں. بندے سے کہ بسانے لالے صحرا تپا تپا حقیقت ہے یہ چہرہ. پاکستانی مجھے یقین ہے آپ بور نہیں ہو رہے ہوں گے اور نہیں، میں نہیں، خود بہت خوش ہوں یہ سنا کر آپ جی سے. جی بہت لطف اندوز ہو رہے ہیں. بسانے لالے صحرا تپا تپا چہرہ، مثال نخل کوہستاں دراز قامت و قد. اچھا دوسری بات، 92 میں ہم نے ایک بہت بڑا مشاہدہ کیا تھا. احمد فراز تھے، قتیل شفائی تھے، مجروح سلطان پوری تھے، ملک زادہ منظور تھے، معراج فیض، یعنی اتنا بڑا اور اتنے اہم شعراء بیک وقت جمع نہیں ہوئے. تو میں اور احمد فراز اور قتیل شفائی PIA کے دفتر جا رہے تھے، ان کی واپسی کی سیٹیں بک کرائے. فراز سامنے بیٹھا ہوا تھا تو پاسپورٹ اس کے ہاتھ میں تھا. تو وہ فراز انڈین سید محمد بہار، ارے کیا نام لکھ دیا. یعنی وہ اس بات کو، یہ بات بھولا ہوا تھا کہ وہ سید اس کے باپ کا نام لکھا تھا. تو احمد فراز سید تھا آپ کی طرح کی، لیکن اس زمانے میں وہ یہ ساری باتیں نہیں مانتا تھا. یہ دوسری بات ہے. تو اس کی جگہ وہ کہہ رہا ہے کہ وہ اب اعتراف کر رہا ہے کہ وہ سید ہے، اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ گو کہ میں قائل. مثال نخل کوہستاں دراز قامت و قد، اگرچہ نام و نسب کا نہیں ہے تو قائل. ہاں ہاں ہاں. بہت میننگ فل ہے بھائی. اگرچہ نام و نسب کا نہیں ہے تو قائل، پہنچ قبیلہ سادات سے تیرے ابو جد. ایک دفعہ وہ پہچان نہیں رہا تھا. میں گواہ، میں کہہ رہا ہوں سید محمد سید، ارے کیا لکھ دیا ہے وہ جو ویزا میں لکھا تھا. تو یہ بھی میں نے دیکھا. اور آج وہ کہہ رہا ہے اگرچہ نام و نسب کا نہیں ہے تو قائل، ہیں قبیلہ سادات سے تیرے ابو جد، بجائے خود ہنر شاعری ہے ایک انعام. سبحان اللہ. بجائے خود ہنر شاعری ہے ایک انعام، پھر اس پہ اور شرف ہے قبولیت کی سند. ایک بات کو بھی یاد رکھیے، بڑے شاعر کی ایک اہم خصوصیت ہے کہ وہ بے حد مقبول ہوتا ہے. اور احمد فراز آج کے دور کا نو ڈاؤٹ مقبول ترین شاعر. بجائے خود ہنر شاعری ہے ایک انعام، پھر اس پہ اور شرف ہے قبولیت کی سند. تیرے کلام پہ یہ قول صادق آتا ہے کہ شعر خوب ز دل خیزد و بدل ریزد. اب دیکھیے کہتا ہے کبھی غزل سنوں تیری تو ایسا لگتا ہے. اس میں فارسی کے مسٹیک کیا، وہ بہت بڑا فارسی تھا، اور بے دل کا تو ویسے بھی عاشق تھا. کبھی غزل سنوں تیری تو ایسا لگتا ہے، درون نئے چوں دلے دل نئے نواز می نالد. یعنی ایسا لگتا ہے کہ
बांसुरी के अंदर बांसुरी नवाज का दिल रो रहा है। क्या बात है। अच्छा मेटाफर बहुत अच्छा है। अब आप ये देखिएगा, तेरा निहाले सुखन बार वर हुआ क्या क्या, तेरा निहाले सुखन बार वर हुआ क्या क्या, अगरचे साया कुना तुझ पे थे कई बरगद। आप ये देखिए कि फराज के होते हुए नदीम कासमी था, फैज था, और पता नहीं कौन कौन थे। अरे इधर इंडिया में मजनू सुल्तानपुरी है, वो सब सब कंट्री पूरी दुनिया के शायर था। तो तेरा निहाले सुखन, अच्छा कवाफी देखिए और मजमून की अदायगी, मुश्किल काफी। तेरा निहाले सुखन बार वर हुआ क्या क्या, अगरचे साया कुना तुझ पे थे कई बरगद, कबूल आम ने तुझको वो आबरू बख्शी, कबूल आम ने तुझको वो आबरू बख्शी, कि खल्क प्यार करे तुझसे और हरीफ हसद। वाह क्या कहना, बच्चों के नाम रख दिए जो उसने कहा है। वाह दोबारा बड़े कबूल आम ने तुझको वो आबरू बख्शी, आप मुसलसल कीजिएगा जी, नहीं मुसलसल, आम ने तुझको वो आबरू बख्शी, कि खल्क प्यार करे तुझसे और हरीफ हसद, मोहब्बतें तुझे इतनी मिली कि दिल में तेरे, मोहब्बतें तुझे इतनी मिली कि दिल में तेरे, न दुश्मनी न अदावत न जिद न बुग़्ज़ न कद। वाह वाह, अरे वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये एक बड़ा शायर का कलाम है, आसान नहीं है। जी जी जी, मोहब्बतें तुझे इतनी मिली कि दिल में तेरे, न दुश्मनी न अदावत न जिद न बुग़्ज़ न कद। सब हो गया कवर। अब देखिए, यानी बहुत यानी मुनकसिर मिजाज भी था। और मैं यूट्यूब पर बात वो है, मैं उसको इक़्तिबास करूंगा। तू अपने शहर में, तू अपने असर में मुमताज है, यही है बहुत। तू अपने असर में मुमताज है, यही है बहुत। चराग किसका वगरना जला है ताबाबन। वाह वाह, ये शुक्रानी तो है, ये शुक्र का मुकाम तो है। तो अपने असर में मुमताज है, यही है बहुत। चराग किसका वगरना जला है ताबा अबद, अगर हो महफिल खूबा तो जाने महफिल तू। अगर हो महफिल खूबा तो जाने महफिल तू, अगर हो हल्क़े रिंदा तो तू सरे मसनद। वाह वाह, अगर हो महफिल खूबा शहर रिंदा हो गए। महफिल तू, अगर हो हल्क़े रिंदा तो तू सरे मसनद, कभी है रक्स कुना नारजन सरे बाजार। कभी है रक्स कुना नारजन सरे बाजार, कभी है रांदे दरबार सूरते सरमद। वाह वाह वाह, बहुत 10 साल इसलिए गुजारे, क्या बहुत पस मंजर। कभी है रक्स कुना नारजन सरे बाजार, कभी है रांदे दरबार सूरते सरमद, अमीर शहर की नजरों में मुफ्सिदो सरकश। अमीर शहर की नजरों में मुफ्सिदो सरकश, खतीब शहर के खुतबों में काफिरो मुर्तद। जब वो ये कहवा रहा है, इसका मतलब वो कह रहा है कि मैं काफिर और मुर्तद नहीं हूँ। नहीं, तो कंट्राडिक्शन हो रहा है। अमीर शहर की नजरों में मुफ्सिदो सरकश, खतीब शहर के खुतबों में काफिरो मुर्तद, और कहता है कभी वतन बदरी के अजाब जानलेवा। भाई क्या हकीकत है, कभी वतन बदरी के अदाब जानलेवा, कभी असीरियो दरमानदगी की साअत बद। अच्छा, एक है गालिब का शेर है, जमाना सख्त कमादार है बजाने असद, वगरना हम तो तवक्कुत ज्यादा रखते हैं। अब इसने ये मिसरा लिया है, मगर इसमें लिखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि सारी दुनिया जानती है कि गालिब का है। अगर करें जो तकाबुल तेरे मसाइब का, वाह भाई, अगर करें जो तकाबुल तेरे मसाइब का, जमाना सख्त कमादार था बजाने असद। ये देखिए, ये ट्रिब्यूट है, देखिए कितना अच्छा ट्रिब्यूट दिया। तो ये भी एक है एजाज अहले दिल के लिए, तो ये भी देन है उसकी बहर कशे न दे। शुक्राना नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल तशक्कुर है, अल्लाह की देन है उसकी। ये खुद अपने आप में मतलब बताता है कि तो ये भी एक है एजाज अहले दिल के लिए, तो ये भी देन है उसकी बहर कशे न दहद। अब कहता है न तेरे दोष पे खिलत कोई कफन की तरह। अच्छा, न तेरे दोष पे खिलत कोई कफन की तरह, न तेरे सर पे है दस्तारे किब्र का गुंबद। क्या बात है, खुश हो गए।
نہ تیرے دوست پہ خلق کوئی کفن کی طرح، نہ تیرے سر پہ ہے دستار کبر کا گنبد، سعادتیست کہ ہرگز بزور بازو نیست، کہ تانا رحمت پروردگار می بخشد. مشہور شعر ہے کہ یہ ایک ایسی سعادت ہے زور بازو سے حاصل نہیں ہوتی اگر اللہ کے اللہ تعالیٰ اللہ کی سبحان اللہ. اب دیکھیے تغزل کی بات اب شروع ہوتا ہے. میں بت بنا رہا، واہ میں بت بنا رہا، سنتا رہا بیان صنم. واہ بہت خوب. میں بت بنا رہا، سنتا رہا بیان صنم، چوں پیش آئینہ رو آئینہ نفس نہ کشد. اب دیکھیے کہتا ہے وہ خود غزل تھی سو جائز مبالغے. اب غزل کے مبالغے، وہ خود غزل تھی سو جائز مبالغے اس کے، مگر نہ یوں بھی کہ چھولیں غلو و کذب کی حد. واہ بہت اچھا کیا اچھا کیا واہ واہ بہت خوب. وہ بولتی گئی جذبات کے بہاؤ میں، کیا بات. وہ بولتی گئی جذبات کے بہاؤ میں تھی، وہ کہہ رہی تھی خیرت کو جنو، جنو کو خیرت. ارے واہ کیا اچھی بندہ. وہ بولتی گئی جذبات یہ جذبات کے بہاؤ میں تھی، وہ کہہ رہی تھی خرد کو جنوں، جنوں کو خرد. جب اس کی ہوش ربا گفتگو تمام ہوئی، جب اس کی ہوش ربا گفتگو تمام ہوئی تو اس سے میں نے کہا اے قرار جان و جسد. کیا بات ہے. جسد کیا اچھا. اچھا اب تک آپ اس نے جسد اس سے پہ زور کہلوایا دیں. ہے، اب وہ خود کہہ رہا ہے یہ دوسرا ہے. میں کب رہا ہوں مگر اس کی ذات سے غافل. مسلسل ہے دیکھیے ڈائلاگ ہے بہت. میں کب رہا ہوں مگر اس کی ذات سے غافل، کہ جس کی مجھ پہ رہی مہربانیاں بے حد. ارے ظالموں سے کہو اس کے بعد بھی اس کو ملحد و کافر کہو گے؟ گناہ گار تو سب ہوتے ہیں. بے شک بے شک. میں کب رہا ہوں مگر اس کی ذات سے غافل، کہ جس کی مجھ پہ رہی مہربانیاں بے حد. یہ رنگ و نقش، یہ حرف و نوا، یہ صحت جاں. یہ رنگ و نقش، یہ حرف و نوا، یہ صحت جاں، یہ شاعری، یہ شرف، سب اسی کی داد و مدد. سبحان اللہ. یہ بہت بڑا کنٹریبیوشن ڈاکٹر صاحب کر رہے ہیں جو لوگ 99% لوگ کنفیوز بہت بڑا ہے بہت بڑا. یہ رنگ و نقش، یہ حرف و نوا، یہ صحت جاں، یہ شاعری، یہ شرف، سب اسی کی داد و مدد. یہ فن بہانہ ہے اظہار درد دل کے لیے، نہ یہ کہ شہرہ و شہرت تھا گوہر مقصد. اب دیکھیے جناب، اب یہ تغزل یہ یعنی کہا ہی نہیں جا سکتا. جوش کی وہ ہیں جنگل کی شہزادی اور جانے من جانان من، انہوں نے تو پتھر وہ توڑے ہیں. اس میں دیکھیے اب کیا کہتا ہے، رختگی بہت ہے. مگر مزاج میرے کو کم. لیے جی. 100 بخششوں کی ایک بخشش. واہ 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 واہ. کیا بات ہے. اب دیکھیے، مگر میرے لیے 100 بخششوں کی ایک بخشش، میرے طلب کے بیابان میں تیری آمد. میرے طلب کے بیابان میں تیری آمد، تیرے ہی طلعت و گیسو کی دھوپ چھاؤں ہے. کیا بات ہے صاحب. بہت تیرے سبحان ہی اللہ. طلعت و گیسو کی دھوپ چھاؤں ہے. کہاں کی صبح بنارس، کہاں کی شام اودھ. واہ واہ. ارے واہ. ساری چیزوں کو نکال دیا. کیا بات ہے صاحب. کچھ بولیے. ارے تصور کا مقام تو ہے ہی. طلعت و گیسو کی دھوپ چھاؤں ہے. کہاں کی صبح بنارس، کہاں کی شام اودھ. ارے صاحب دیکھیے، تو خود بہار شمائل ہے داد خواہ تیرے. کیا بات. تو خود بہار شمائل ہے داد خواہ تیرے. گلاب و لالا و نسرین و نسترن کے سبد. کیا بات ہے. گلاب و لالا و نسرین و نسترن کے سبد. تیرا جمال، اف اف اف، تیرا جمال، تیرا التفات، تیری وفا. واہ تیرا جمال، تیرا التفات، تیری وفا، میرے دیار تمنا کی آخری سرحد. واہ واہ. مسلسل یہ شکرانہ تشکر کا مقام. واہ. تیرا جمال، تیرا التفات، تیری وفا، میرے دیار تمنا کی آخری سرحد. میرا وجود، میرے خواب، میری دولت فن، تیرے ہی نظر ہیں اے جاں اگر قبول ابتد. واہ. کجا سنگ درے یار من کے دل بنہم، براستان شاہاں فراز پانا نہد. آخری شعر کا مطلب یہ ہے
کہ میرے یار کا سنگ آستہ کہاں ہے جہاں پر میں اپنا دل رکھ دوں، اور بادشاہوں کے آستانے پر فراز پاؤں بھی رکھنا پسند نہیں کرتا. یہ اس کا آخری وہ ہے. اچھا صاحب، یہ تو ہو گئی گویا ہم، ٹھیک ہے نا. اب آپ سنیے نعت. ارے وہ تو بہت نعت میں تو کلیجہ نکل اب آپ دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ وہ جیسی نعت کہتا ہے وہ ان مولویوں کے بس کی بات نہیں تھی. کیوں کہ وہ جو اس کا جو مقصد تھا اس سے نہیں ہٹتا. چونکہ اس ٹائپ کی نعت نہیں پڑھی نہیں آئی تو لوگ دیکھیے پورا تو کلام کوئی نہیں پڑھتا نہ ریسرچ کرتا، تو اس لیے میں نے کہا جو اسپیکٹ ہڈن ہے ان کو ایکسپلور کیا. اب دیکھیے صاحب، یعنی آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ سے معاملہ تو اس نے یوں کرتا ہے، اب وہ رسول سے کیسے مخاطب ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ابیات بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم. یہ عنوانی ہے. ابیات میرے رسول کی نسبت تجھے اجالوں سے، دوبارہ ڈاکٹر صاحب بڑھیا، بہت اچھی بات. میرے رسول کی نسبت تجھے اجالوں سے، میں تیرا ذکر کروں صبح کے حوالوں سے. واہ واہ سبحان اللہ سبحان تیرا ذکر کروں صبح کے حوالوں سے. یہ میری نعت کی نہ میری نعت کی محتاج ذات ہے تیری، اللہ. بے شک کیا نہ میری نعت کی محتاج ذات ہے تیری، نہ تیری مدح ہے ممکن میرے خیالوں. خیالوں سے بیان میں تو روشنی کا پیمبر ہے اور میری تاریخ. اب وہ کیونکہ وہ سے یہ جو دنیا کی جو ناہمواریاں تھیں وہ اس کے خلاف تھا. وہ کہتے ہیں تو روشنی کا پیمبر ہے اور میری تاریخ بھری پڑی ہے شب ظلم کی مثالوں سے. اور غالباً میں نے ایک شعر کہا تھا نا کہ ہمارا ماضی و حاضر بھی ایک معمہ ہے، بہار تھی کہ نہیں تھی، بہار ہے کہ نہیں. یہ دیکھیے تو روشنی کا پیمبر ہے اور میری تاریخ بھری پڑی ہے شب ظلم کی مثالوں سے. تیرا پیام محبت تھا اور میرے یہاں، تیرا پیام محبت تھا اور میرے یہاں دل و دماغ ہیں پر نفرتوں کے جالوں سے. یہ افتخار ہے تیرا کہ میرے عرش مقام، تو رہا ہے زمین والا، تو ہم کلام رہا ہے زمین. دوبارہ رکھ واہ 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 واہ. یہ افتخار دنیا سوچ ہی نہیں سکتی تیرا ہے کہ میرے عرش مقام، تو ہم کلام رہا ہے زمین والوں سے. مگر یہ مفتی و واعظ، یہ محتسب، یہ فقیہ جو معتبر ہیں فقط مصلحت کی چالوں سے. اس لیے تو ناراض ہوتے تھے فراز سے جب وہ ان کو آئینہ دکھا رہا ہے. مگر یہ مفتی و واعظ، یہ محتسب، یہ فقیہ جو معتبر ہیں فقط مصلحت کی چالوں سے. خدا کے نام کو بیچیں مگر خدا نہ کرے. خدا نہ کرے. اب یہاں پہ ویدانیت بھی لایا دیکھیے. خدا کے نام کو بیچیں مگر خدا نہ کرے، اثر پذیر ہو خلق خدا کے نالوں. واہ واہ. سب اپنے حلوے وانڈوں میں لگے ہوئے ہیں. نہ میری آنکھ میں کاجل نہ مشک بو ہے لباس، کیسا میٹافر. نہ میری آنکھ میں کاجل نہ مشک بو ہے لباس، کہ میرے دل کا ہے رشتہ خراب حالوں سے. واہ واہ. خراب حال. ہے ترشرو پھر سے عطا کیجیے ڈاکٹر صاحب. نہ میری آنکھ میں کاجل نہ مشک بو ہے لباس، کہ میرے دل کا ہے رشتہ خراب حالوں سے. ہے ترشرو میری باتوں سے صاحب منبر، ہے ترشرو میری باتوں سے صاحب منبر، خطیب شہر ہے برہم میرے سوالوں سے. واہ واہ. دوبارہ ہے ترشرو بہت اچھا. میری باتوں سے صاحب منبر، یہ جارحانہ خطیب شہر ہے برہم میرے سوالوں سے. میرے ضمیر نے قابیل کو نہیں بخشا، قابل کو نہیں بخشا. میرے ضمیر نے قابیل کو نہیں بخشا. میں کیسے صلح کروں قتل کرنے والوں سے. کیا بات ہے. بہت. میرے ضمیر نے قابیل تاریخی کو نہیں پسندہ دیا بخشا. اسلامک. میں کیسے صلح کروں قتل کرنے والوں سے. میں بے بساط سا شاعر ہوں پر کرم تیرا، کیا ہیوملٹی ہے. میں بے بساط سا شاعر ہوں پر کرم تیرا، کہ با شرف ہوں قبا و کلاه والوں سے. اب یہ نعت کو دیکھیے آپ کہ اس میں ہمارے ایک دستور چل پڑا ہے آج کل کہ مجموعہ ہوگا تو اس میں ایک نعت اور ہم ضرور ہوگی، جبکہ اللہ رسول کا نام کسی وقت نہ سارا نماز پڑھتا ہے نہ وہ کرتا ہے، مگر ایک نعت اور ہم ہوگی. بلکہ بات تو نعت اور ہم کے علیحدہ مجموعے بھی کہہ لیتے ہیں، مگر وہ ان کے ہونٹوں سے نکلتی ہے نعت اور ہم دل سے نہیں نکلتی. اس نے یہ نعت اس لیے نہیں لکھی ہے اور کسی مجموعے کا پہلا حصہ نہیں ہے، آخری حصہ میں جو تورد رہا اس کے لیے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے یہ نعت کیا اپروو کرتی ہے بتائیے. پہلے والی یہ نعت بذات خود کیا اپروو کرتی ہے. یہ اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ لوگ جو اس کے خلاف تھے وہ کیوں تھے.
اس لیے کہ وہ مولانا فضل الرحمان کو ٹوکتا تھا، وہ مفتی محمود سے کہتا کہ کیا بکواس کر رہے ہو، اور یہ سب لوگ سچی بات ہے یہ سب ریاکار لوگ ہیں. میں بلا تکلف کہہ پڑھا رہا لکھا ہوں. آدمی تھا، ڈیموکریٹک سیٹ اپ کے پڑھا لکھا کیا اور یہ ذہین آدمی تھا. یہ گفتگو یہاں اس لیے یہ کہہ کر میں ختم کرتا ہوں کہ یہ گفتگو کرنا میرا مذہبی فریضہ تھا. ایک حدیث کا مفہوم ہے، اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم کہ اذکروا محاسن موتاکم، اپنے وفات پائے ہوئے لوگوں کے محاسن کا ذکر کرو. تو ایک تو یہ محاسن کا ذکر ہو گیا، اور اس کے ذریعے جس حد تک اور جتنے لوگوں تک پہنچے گی اس غلط فہمی کا ازالہ بھی ہو جائے گا جو بالعموم لوگوں کے ذہن میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ احمد فراز مولوی سرخا ہے، نیلا ہے، پیلا ہے، ایسی کوئی بات نہیں تھی. اب رہا کہ انسان ہیں، کچھ نہ کچھ گناہ تو ہوتے ہی ہیں. مثال کے طور سے ایک بات میں نے اس کو دیکھا تو نہیں، لیکن کیونکہ وہ خود اعتراف کرتا تھا تو ظاہر ہے کہ شراب نوش تو تھا. ارے بھائی اگر وہ شراب نوش تھا تو کیا جگر محمد آبادی شراب نوش نہیں تھے؟ وہ اتنے پاک صاف کیوں ہو گئے؟ ہے یا نہیں؟ آپ کے رشتے دار تھے، میں نہیں ہوا کریں. نہیں بات دیگر پہ نہیں ہے، بے شمار ایسے. کیا غالب اتنا بڑا شاعر میں وہ شرابی کبابی نہیں تھا؟ غالب کے بارے میں کچھ نہ کہیں. نہیں، ہاں شرابی تھا، کبابی. نہیں وہ تو لیکن سوال یہ ہے کہ اس کے باوجود وہ بڑا شاعر ہے. لیکن اور کوئی شراب اس سے پینا بالکل ذاتی سی بات ہے. ذاتی بات ہے اور گناہ ہے، ہم اس کی تائید نہیں کرتے. تو اچھا باقی جو اس کے بارے میں کہا میں نے نہیں دیکھا، میں نے نہیں سنا، نہ اس نے کہا کہ وہ جواری تھا. نہیں، غالب صاحب تو جوا بھی کھیلتے تھے بلکہ کھلواتے تھے اپنے گھر میں. تھوڑا سا ہو رہا ہے. نہیں میں ایک مثال کے طور سے بات کر رہا یہاں ہوں. پہ میں عرض کہتا ہوں ایک بہت ڈسٹنگوش فیچر رہا ڈاکٹر صاحب کا، بہت انٹریکشن رہا. مجھے اتفاق ہوا جانے کا مدینہ منورہ. میں اسٹریس کروں گا، ابھی میں روک ٹکڑا ہوں. جہاں پہ کونا ہے وہاں پہ کھڑا ہوگا تو چھوٹا سا مال بس بھونا لگتا تھا اس کے قد کے سامنے. سب جتنے کل مجھے یاد تھے سب میں نے سب کچھ پڑھ ڈالا، 2 دفعہ پڑھ ڈالا. یہ بندہ آنکھ بند کیے ہوئے تھا اور یہ تھا، اور میں نے دیکھا کچھ سنا تو میں نے کہا وہاں تک نہیں کہ ابھی میں اتنا شاہکار نہ ہوں کہ میں نے جا سکوں. میں اسٹریس بتا رہا ہوں. اینڈ ہی واز آلویز ولنگ ٹو گو مدینہ. میں مدینہ کب چل رہا ہوں کہ میرا. پھر انہوں نے کہا اللہ میں میرا پنگا چلتا اس دربار میں میری. آپ چلیے سن کہ 20 لاکھ میں نہیں ہوں. کم از کم 25-30 منٹ کرا مجھے کل آیت الکرسی 4 دفعہ ریپیٹ کرنا. یہ میں خود وٹنس ہوں. میں ڈاکٹر صاحب کے لیے انسپریشن بناؤں. یہ میں کہوں کہ ڈاکٹر صاحب شاید اس چیز کے لیے تیار نہ ہوتے. وہ میرے لیے سند بھائی سر سید فیچر فلم بنا رہا تھا کہ سر سید احمد خان سے پوچھا کہ آپ کیا لائیں، تو کہا میں سب نہ مسدس علی کھانے کا. تو میں کہہ سکتا ہوں ڈاکٹر صاحب کو پرسویٹ میں نے کیا ہے، اور اس کا کوئی ثواب ہوگا. جتنے حضرات یہاں موجود تمام حاضرین تک حاضرین جو موجود ہیں اس کو پھیلائیں. اس لیے کہ آج احمد فراز نہیں، میں یہ بالکل نہیں کرتا. وہ بیچارے آنے والے ملا کو اگر آج وہ زندہ ہوتے احمد فراز تو شاید 27 کہلاتے. آج نہیں ہمارے نہیں ہے. دیکھیں ہمارا اس اگر میں احمد فراز کی موجودگی میں کہتا ہوں میں مسکا لگا رہا ہے. ابھی احمد فراز تو موجود نہیں ہے، وہ یہ سن نہیں رہا، ضروری ہو گیا. مجھے کوئی داد دینے والا نہیں ہے، مگر یہ للہ فلہ ہے. اچھا ایک اہم بات کا ذکر اور کر دوں. اس کے انتقال سے کوئی 3-4 مہینے پہلے امریکہ سے ہاں سنیے ایک اشتہار آتا تھا، پتہ نہیں کس پہ کسی نیوز پر. اس میں یہ تھا کہ وہ اس کا ٹیلی ویژن کا اس کا ایئر کنڈیشن کا اشتہار تھا، اور وہ یہ تھا کہ وہ احمد فراز آتے ہیں، کرسی پہ بیٹھتے ہیں اور اپنا ایک شعر اس کا مفہوم یہ ہے کہ تو جو گھر آیا تو اپنا گھر اچھا لگا، ایک غزل ہے، اور اشتہار کٹ جاتا ہے. اچھا مجھے بڑی تکلیف ہوئی. میں نے احمد فراز کو فون کیا. میں نے کہا احمد صاحب آپ اتنے بڑے شاعر ہیں اور آپ یہ اس کے اشتہاروں میں آ رہے ہیں. میں نے کہا حضرت اگر آپ کو پیسوں کی تنگی ہے تو آپ کے چاہنے والے بے شمار ہیں، آپ کہیے تو میں یہاں سے بہت بھجوا دوں. اچھا میں نے یہ بات ڈرتے ڈرتے کہہ تو دی. مجھے معلوم تھا کہ گالیاں بھی دے سکتا ہے، ڈانٹ بھی سکتا ہے وہاں. آپ یقین کیجئے کہ بڑے نرم لہجے میں کہیں. آج صبح وہ سحر خیز تھا، 6 بجے اٹھ جاتا تھا. میں نے کئی بار تجربہ کیا ہے. بڑے ہنس کے کہہ ارے یار غلطی ہو گئی. اس کے بعد وہ اشتہار نہیں آیا. میں نہیں کہتا کہ میرے کہنے کی وجہ سے بند ہوا. اچھا جب یہ سب چیزیں میں نے دیکھا کہ بھائی یہ تو بڑے نرم موڈ میں ہے، تو میں نے کہا بھائی گرم لوہے پہ ایک اور ہتھوڑی مار دو. تو میں نے بھی میں نے کہا فراز صاحب انویٹیشن دے دیا. میں نے کہا دیکھیے انسان ساری زندگی میں سب کچھ کرتا ہے اور آپ ماشاءاللہ اس عمر کے حصے میں پہنچ گئے ہیں
تو کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ آپ توبہ کر لیں؟ یعنی ان تمام باتوں سے یہ آپ نے کوٹ کیا تھا مجھ سے بات پہلے. اچھا کئی بات کو کوئی نہیں مجھے بتایا تھا. تو میں نے کہا کیا یہ وقت نہیں آیا؟ اب میں نے کہا شاید اب کہ تو یہ بہت بڑی گالی ناسے بن رہے ہو کہ ہاں کیسا تمہارے باپ کا ٹھیکہ ہے تو مجھے کون ہوگا سمجھانے والے. کہنے لگا اچھا نہیں صاحب آپ دعا کریں میں کوشش کروں گا. 15 دن کے بعد اطلاع آئی یہ کیا یہ آپ پتہ چلے. ورنہ ارے اور بھائی وہ میں کسی کون ریکگنائز نہیں کیا پریزیڈنٹ ہو. توبہ ارے یہاں پر یہ- مشرف کے لیے کہا وہ میرے ساتھ آئے مسکراتی. ہاں جی ویل مشاعرہ ہو رہا تھا آپ تھے شاید. اس نے کہا میں پرویز مشرف کے ساتھ نہیں کیا. نہیں یہ ایک واقعہ اس کی خودداری اس کی ہے. جو خودداری کا اسی مشاعرے میں جو ہم نے بلایا تھا بہت سارے شاعر آئے تھے. انفلنچنگ. پاکستانی کونسل نے شاعروں کی دعوت کی. ٹھیک ہے نا. کتنا سیکولر انڈین ان کا تھا. اس نے سنیے، گالی بکی. ظاہر ہے کہ وہ قتیل شفائی اور پیرزادہ سب لوگ قاسم تھے. اور جو یہ میرے پاکستانی سامنے شاعر واقعہ تھے نا ہے. ہم لوگ گئے جا کے بیٹھے تو یہی 4 آدمی تھے. کچھ دیر کے بعد انہوں نے کہا ارے بھائی باقی شاعروں کو آپ نے نہیں بلایا. کونسل سے کہا مطلب انڈین شورا سے ہاں انڈین یہ شعرا بلا- بڑے شاعر تھے. مجلو سلطان پوری تھے. پیرزادہ وہ تھا معراج فیض آبادی تھا. مخمور سعیدی تھا. ڈاکٹر بشیر بدر بہت عظیم عظیم کیف ملک زادہ منظور سبھی تھے. وغیرہ ملک زادہ منظور کیف تھا. عظیم آبادی سب. تو انہوں نے کہا تو اس نے کہا نہیں وہ تو ہندوستانی. ارے اسے صاحب گالی جو بکی ہے. کھڑا ہوا ہے کہنے لگے بدتمیز ہیں آپ. ادب میں ہندوستانی پاکستانی نہیں ہوتا. نہیں گاڑی بڑھاؤ چلتے ہیں. بغیر کھانا کھائے ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے پیرزادہ بھی آ گئے اور قتیل بھی آ گئے. تو میں اس مزاج کا نارملی پاکستانی کنزرویٹو سوسائٹی نے اس کا لبرل اپروچ تھی. تو اس نے کہا کہ یہ کیا. ادب کے معاملے میں ہونا چاہیے. تو فراز اٹھ گیا. اس نے کھانا نہیں کھایا. اب ظاہر ہے انہوں نے کہا یہ بیٹا انسانی ویلوز کی بات ہو رہی. ہیومن ویلوز. یعنی کہ کس مزاج کا آدمی تھا. ورنہ کیا ہے منافق لوگ آتے ہیں دعوت کھا کے چلے جاتے ہیں. نہ صحیح ہندوستانی شاعر اگر نہیں آئے تو کیا ہو گیا. تو کونسل جنرل کو کوئی اس طریقے سے ڈانٹ بھی سکتا ہے. نہیں یہ مشکل نہیں. یار لوگوں تو ان سے بات کرتے ہوئے کب آتے ہیں. تو یہ اس کی یعنی شخصیت کا ایک پہلو ہے. اور اس کو میں پھر وہ کہوں کہ اگر اس نے وہ شعر کہا ہوتا تو وہ اسے مجھ سے آپ سے ڈر نہیں تھا. ہاں میں نے ڈاکٹر صاحب کہا کہہ رہے ہیں میں کنکلوڈ جی کروں کہ فراز کا باقی بہت آپ بڑا لوگ. فین ہوں. نہیں 30 سیکنڈ میں میری سمجھ سے ظاہر میں نے اردو سبجیکٹ نہیں رہا. فراز نے جو موضوع اختیار کیے ہیں انپیرلل ہے. اور نارملی یہ دیکھا گیا مجروح سلطان پوری وہ شروع میں تو کلام بہت بلند رہتا ہے. احمد فراز کو میں نے بہت ڈیٹیل جو کچھ کر سکتا کھو جائے آخر وقت تک اس کا اسٹینڈرڈ مینٹین. نہیں گرا اسٹینڈرڈ نہیں اور گرا. یہی آپ دیکھ بڑے لیجیے شاعر بہت سے شعرا کو مجروح یہی صاحب بڑے لیتے شاعر. ہیں. یہ بہت بشیر بدر کیا نام؟ بشیر مجھے یاد ہے بدر کیا جو ہے. مقام تھا بشیر بدر کا. لیکن آخر میں زوال بکواس اس شخص نے حسرت وہ روحانی مومنٹ کو نے جیسا حسرت شاعر ریپیٹ کیا. ان کا بہت سارے. کلیات دیکھ لیں آخری غزلیں اب بالکل. اس میں کوئی بھی کلام کوئی بھی پیج کھولی کہیں پہ 19 صاحب. لیکن اس کے مقابل جگر کو دیکھ لیجئے. میں ان کی جو نہیں ایک بات کہہ رہا ہوں جگر کی جگر آخری غزل جو مننے کے بعد ان کے تکیے کے نیچے ملی وہ اتنی ہی زوردار تھی جو ان کے عروج کے زمانے. جان کر من جملہ خاصان میں خانہ مجھے مدتوں رویا کریں گے جام و پیمانہ مجھے. ننگے میں خانہ تھا میں ساقی نے یہ کیا کر دیا کہنے پینے والے کہہ اٹھے یا پیر میں خانہ مجھے. لالا و گل موج دریا انجم و خورشید و ماں ایک تعلق سب سے ہے لیکن رقیبانہ مجھے. یہ جگر کی آخری غزل ہے. اب آپ یہ دیکھ لیکن اگر آپ حسرت کی آخری غزل دیکھیں گے تو بہت کیونکہ وہ ہوتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ہم اس موضوع کو سمیٹتے ہوئے سب سے پہلے تو ہم مشکور ہیں آپ کے کہ احمد فراز کے شخصیت کے ایسے پہلو نمایاں کیے آپ نے یہاں پر جو بہت ساروں کی نظروں سے پوشیدہ تھے اور بہت لوگ یہ سمجھے ہوئے تھے کہ وہ ایک دہریہ شاعر ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. آپ نے اس کی شخصیت کو اتنا اجول کر دیا اپنی گفتگو سے کہ جس کی وجہ سے آج اردو ادب میں وہ ایک بہترین شاعر پہلے ہی سے معروف ہے. لیکن اب اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوگا کہ لوگوں نے جو اس کے اوپر لیبل لگا دیا تھا وہ لیبل اب آپ نے ہٹا دیا. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے لیے جزائے خیر دے. اور آپ نے اپنی محبتوں کا حق ادا کر دیا احمد فراز کے تئیں. جو آپ کے دل میں احترام اور محبت ہے اس کا آپ نے حق ادا کر دیا. اور ہم تمام آپ کے مشکور ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہم کو کچھ عطا فرمایا. جزاکم اللہ خیر. میں خود بھی آپ سب لوگوں کا بہت ممنون ہوں کہ ایک تو یہ کہ آپ اتنی دور سے آئے ملاقات کے لیے آئے اور یہ سب کچھ سنا. اور واقعہ یہ جو کچھ میں نے کہا یہ کوئی خودستائی تملق کی بات نہیں ہے. میں نے اس کو اپنا واقعی مذہبی فریضہ سمجھ کر یہ بات کہی ہے. شکریہ. ورنہ